واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کی گفتگو کا عنوان حقوق زوجین خوشحال گھرانے کی ضمانت ہے۔ عزیز بھائیو، زوجین کے حقوق سے مراد وہ ذمہ داریاں ہیں جو میاں بیوی میں خاوند اور بیوی ہونے کے حوالہ سے ایک دوسرے پر عائد ہوتی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو اگر قاعدوں اور ضابطوں سے بڑھ کر حسن سلوک سے نبھایا جائے تو اس کے اثرات بہت مفید ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسانی کائنات میں فقط مرد ہی مرد پیدا نہیں کیے، نہ ہی فقط عورتوں کو پیدا کیا۔ یہ اللہ کی حکمت کے خلاف تھا۔ اللہ نے مرد بھی پیدا کیے، عورتیں بھی پیدا کی، اور ان دونوں کو ایک خاص تناسب کے ساتھ پیدا فرمایا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ پھر ان دونوں کو تنہا زندگی گزارنے سے بچانے کے لیے انسان کی فطرت میں محبت، سکون اور رفاقت کو رکھ دیا تاکہ یہ تنہا زندگی نہ گزاریں۔ پھر ان کی تحصیل کے لیے سکون کیسے حاصل ہو، محبت کیسے حاصل ہو، رفاقت کیسے حاصل ہو، ان سب چیزوں کی تحصیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نکاح کا مقدس بندھن عطا فرمایا۔ یہ وہ بندھن ہے جو دو دلوں کے گہرے تعلق کا باعث ہے، دو روحوں کا پاکیزہ سفر ہے، دو افراد کے درمیان ایک معاہدہ ہی نہیں بلکہ دو خاندانوں کا میلاپ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، سورۃ الروم میں ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہیں تو پیدا کیا ہی ہے، تمہارے لیے بیویوں کو بھی پیدا فرمایا۔ غرض کیا ہے؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، تمہیں راحت پہنچے۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، اور اللہ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو رکھ دیا۔ خوشحال ازدواجی زندگی کی بنیاد فقط مال و دولت نہیں ہے، غلبہ و ضد نہیں ہے، غرور اور تکبر نہیں ہے، ظلم و جور نہیں ہے، بلکہ سکون ہے، محبت و مودت ہے، رحمت اور شفقت ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ یہ رشتہ مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ محبت مضبوط ہوگی، مودت مستحکم ہوگی تو رحمت بڑھے گی، جب رحمت بڑھے گی سکون حاصل ہو، اور اگر محبت میں کمی آئے جو رشتے کو کمزور کرے تو رحمت رشتے کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ جب رحمت بھی کمزور ہو جائے تو پھر رشتے عطا کرنے والے کا خوف، محبت اور مودت دلوں میں ڈالنے والے کا ڈر وہ رشتوں کو بچاتا ہے۔ تو یہ رشتے اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ یہ وہ مقدس بندھن ہے جس کے ذریعے نسل کی افزائش ہوتی ہے۔ یہ فوائد ہم جنس پرستی سے حاصل نہیں ہوتے، زنا سے بھی حاصل نہیں ہوتے، بے راہ روی سے حاصل نہیں ہوتے، اس لیے قانون الہی فالو کرنا سب کے لیے ضروری ہے۔ مغرب نے آج نسل نو کو جس برے راستے پر لگا دیا ہے، ان کی ذہن سازی کی اشد ضرورت ہے۔ اگلی بات یہ ہے، زوجین کا رشتہ، شوہر اور بیوی کا رشتہ مقدس کیوں ہے؟ بڑا مقدس رشتہ ہے۔ سوال یہ ہے، یہ مقدس کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے مقدس ہے کہ اس سے نسلیں پروان چڑھتی ہیں، اس سے معاشرے بنتے ہیں، قوم اور امت تیار ہوتی ہے۔ گھر آباد ہو تو معاشرہ آباد ہوتا ہے، گھر برباد ہو تو قوم اور معاشرہ برباد ہوتے ہیں، گھر منتشر ہو تو قوم منتشر ہو جاتی ہے۔ اس لیے
یہ رشتہ انتہائی مقدس ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث آتی ہے، شیطان کو سب سے زیادہ پسند اپنا وہ چیلا ہوتا ہے جو میاں بیوی میں جھگڑا کرائے، زوجین میں تفریق پیدا کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے شیطان پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے، اس کی مجلس لگتی ہے، اپنے کارندوں کو بھیجتا ہے، لشکر کو ڈیوٹیاں سونپتا ہے، جاؤ کام کر کے آؤ۔ شیطانی لشکر کام کر کے ابلیس کے پاس واپس آتے ہیں، رپورٹ فراہم کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے میں نے محنت کر کے مال چوری کروا دیا، شیطان کہتا ہے تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ دوسرا کہتا ہے میں نے مرد و عورت کو زنا میں مبتلا کر دیا، شیطان کہتا ہے تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ کہتا ہے میں نے سود پہ لگا دیا، شیطان کہتا ہے تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ تو ابلیس اپنے لشکر کے ایک ایک فرد سے رپورٹ لیتا ہے، بڑی بڑی برائیوں کا ذکر ہوتا ہے، زنا کا، چوری کا، شراب کا، سود کا۔ ابلیس کسی کو شاباش نہیں دیتا۔ ایک شیطان پیش ہوتا ہے، وہ پیش ہو کے کہتا ہے میں نے شوہر اور اس کی بیوی میں لڑائی کروا دی، میاں بیوی میں تفریق کر دی۔ وہ تھپکی دے کے کہتا ہے شاباش، اصل کام تو نے کیا ہے۔ تو سب سے زیادہ خوشی ابلیس کو اپنے کارندوں میں سے اس کارندے پہ ہوتی ہے جو میاں بیوی میں تفریق پیدا کرے اور اسے سب سے زیادہ اپنے قریب کرتا ہے۔ بہرحال زوجین کا رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہے۔ قرآن کریم میں اس رشتے کے لیے اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ہن لباس لکم، وہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم بھی ان کا لباس ہو۔ یہ واحد رشتہ ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں یہ الفاظ ذکر فرمائے ہیں اور ان دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہاں یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ بیوی کو خاوند کا لباس کہا گیا، خاوند کو بیوی کا لباس کہا گیا۔ ان دونوں کو لباس کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ اہل علم نے بہت ساری وجوہ تشبیہ ذکر کی ہیں، تشبیہات بیان کی ہیں۔ چند ایک آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں۔ لباس بدن کے عیب چھپاتا ہے۔ اللہ نے ان دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دے کے یہ پیغام دیا ہے کہ زوجین میں سے ہر ایک کو دوسرے کی کمزوریاں چھپانی چاہیے، عیب چھپانے چاہیے۔ نمبر 2، لباس انسان کو گرمی اور سردی سے بچاتا ہے۔ اللہ نے زوجین میں سے ہر ایک کو دوسرے کا لباس کہہ کر یہ پیغام دیا ہے کہ زوجین میں سے ہر ایک کو دوسرے کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنی چاہیے، مشکلات سے بچانا چاہیے۔ نمبر 3، لباس صاحب لباس کی زینت ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتا ہے۔ ننگا بندہ خوبصورت نہیں لگتا، لباس سے زیب و زینت ہے، خوبصورتی ہے۔ اللہ نے زوجین میں سے ہر ایک کو دوسرے کا لباس قرار دے کر اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی کا باعث بنیں۔ نمبر 4، لباس بدن کے سب سے قریب ہوتا ہے، انسانی بدن کے سب سے زیادہ قریب بدن پر آنے والا لباس ہوتا ہے۔ تو اللہ نے خاوند کو بیوی کا لباس کہا،
بیوی کو خاوند کا لباس کہا اور یہ پیغام دیا کہ یہ سب سے قریبی رشتہ ہے۔ خاوند بیوی کے سب سے زیادہ قریب ہو، بیوی خاوند کے سب سے زیادہ قریب ہو، نہ اس کی نظر اور چاہت کسی اور طرف جائے، نہ اس کی نظر اور چاہت کسی اور طرف جائے۔ تو یہ بڑا مقدس رشتہ ہے، اس کو مضبوط اور مستحکم رکھنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کیسے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ زوجین میں سے ہر ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانے اور ادائیگی کے لیے فکر کرے، پوری توجہ کے ساتھ اپنے ساتھی کے حقوق ادا کرے۔ پھر شریعت مطہرہ کا مزاج دیکھیے، ایک ہے حقوق ادا کرنا، ایک ہے حقوق مانگنا۔ ان دونوں کے نتائج مختلف ہیں، ثمرات مختلف ہیں۔ حقوق مانگنے سے جھگڑے بڑھتے ہیں اور حقوق ادا کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ مغرب نے اپنے حقوق کے لیے احتجاج کا راستہ بتایا، انتشار بڑھا، فساد پیدا ہوا، امن تباہ ہو گیا، اور اسلام نے ادائیگی حقوق کی ترغیب دی کہ ہر ایک دوسرے کے حقوق پہچانے اور ان کو ادا کرے۔ جب حقوق ادا کیے جائیں گے تو محبتیں بڑھیں گی۔ تو زوجین کو بھی ایک دوسرے کے حقوق پہچاننے چاہیے اور ان کو ادا کرنا چاہیے۔ زوجین میاں بیوی ایک دوسرے کے حریف نہیں ہوتے، رفیق ہوتے ہیں۔ خاوند اور بیوی ایک دوسرے کے حریف نہیں، رفیق ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ ان کی سوچ ایک ہونی چاہیے، زندگی گزارنے کا رخ اور سمت ایک ہونی چاہیے۔ یہ گاڑی کے دو پہیوں کی طرح ہیں۔ گاڑی منزل پر تب پہنچتی ہے جب دونوں پہیے ایک رخ پہ چلیں۔ گاڑی کے دو پہیے اگر چلنے میں رخ بدلیں، ضد کریں، تو گاڑی منزل پہ نہیں پہنچتی۔ بالکل اسی طرح خاوند کا منہ کسی طرف ہو، بیوی کا منہ کسی طرف ہو، باہمی مشاورت اور تعاون مفقود ہو جائے تو گھر کا سکون تباہ ہو جاتا ہے، زندگی کا امن جاتا رہتا ہے۔ ان دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے رفیق بنے، حریف نہ بنے، ایک دوسرے کو تکلیف مالا یطاق نہ دیں، امتحان میں نہ ڈالیں، آزمائش میں نہ ڈالیں۔ خاوند بیوی سے ایسی مشقت نہ لے جو اس کی طاقت سے باہر ہو، اور بیوی اپنے خاوند کو دشواری اور مشکل میں نہ ڈالے۔ یہ خوشگوار زندگی کی بنیاد ہے۔ اگر کسی طرف کسی وقت سختی نظر آئے تو خاموشی اختیار کرے، صبر کرے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معروف صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میری بیوی کو کبھی غصہ آتا ہے تو میں صبر کرتا ہوں، خاموش رہتا ہوں، اور اگر کبھی مجھے آ جاتا ہے تو میری بیوی صبر کرتی ہے اور خاموش رہتی ہے۔ یہ خوشحال ازدواجی زندگی کا سبب ہے، خاموشی اختیار کرنا، صبر کرنا۔ ہمارے آج کے معاشرہ میں گھروں میں خاموشی نہیں ہے، صبر نہیں ہے، برداشت اور درگزر نہیں ہے، بلکہ آج گھروں میں محبت کم، مقابلے زیادہ ہیں۔ اچھا تو نے میرے کی عزت نہیں کی تو میں تیرے کی عزت نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے تیرا یوں ہے، وہ کہتی ہے تیرا یوں ہے۔ ایک دوسرے کے رشتہ داروں کی بنیاد پر دونوں ضد پہ قائم ہو جاتے ہیں، انا پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آج کے معاشرہ میں محبت کم ہے، مقابلہ زیادہ ہے۔ اس کی وجہ سے دونوں اپنی ضد اور انا پر ڈٹے رہتے ہیں، والدین پریشان ہوتے ہیں، بچے ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، زندگی کا سکون تباہ ہو جاتا ہے، جنت جہنم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے اصول پر عمل کر لیا جائے
تو ان تمام پریشانیوں سے نجات مل سکتی ہے۔ خوشحال زندگی کے لیے زوجین کو چاہیے ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کریں، رازوں کو فاش کر کے خاندان میں، معاشرہ میں ایک دوسرے کی ذلت اور رسوائی کا سبب نہ بنے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بدترین شخص وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے اس راز کو فاش کرے، وہ باتیں اپنے دوستوں کو بتائے جو میاں بیوی کے درمیان کی ہوتی ہیں۔ یہ بدترین اشخاص میں سے ہوگا یوم قیامت۔ تو ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ زوجین کو چاہیے بچوں کے سامنے جھگڑا نہ کریں، زوجین کو چاہیے بچوں کے سامنے جھگڑا نہ کریں۔ ایک ایک لفظ کا بچوں کی شخصیت پہ اثر پڑتا ہے، تربیت متاثر ہوتی ہے۔ اگر کوئی اختلاف ہو بھی اسے کسی ایسے وقت میں بیٹھ کے ڈسکس کریں جب اولاد پاس نہ ہو، اور پھر اس کا اثر فقط اولاد پہ ہی نہیں پڑتا بلکہ پورے خاندان پہ پڑتا ہے۔ ایک اہم بات اس حوالہ سے اور ہے، عورت کو چاہیے طلاق کا مطالبہ کرنے میں جلدی نہ کرے، یہ سوچ سمجھ کر کرنے والا فیصلہ ہے، اور خامن طلاق کا لفظ اپنی زبان پر لانے میں جلدی نہ کرے، سوچ سمجھ کے کرنے والا فیصلہ ہے۔ اگر اچانک عورت مطالبہ کر دے اور چھوٹے موٹے جھگڑے پر خامن کی زبان پہ ڈائریکٹ لفظ طلاق آ جائے تو اس کے جو بھیانک نتائج ہوتے ہیں وہ میں اور آپ متعدد بار اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ بعد میں کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، کن پریشانیوں میں مبتلا ہونا پڑتا ہے، خاندان کیسے منتشر ہوتا ہے، ذہنی اطمینان کیسے زائل ہوتا ہے، بچوں کے لیے کیا کیا مشکلات پیدا ہوتی ہیں، مستقبل کن خطرات سے دوچار ہوتا ہے۔ یہ آج کے معاشرہ میں ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ چھوٹی سی بات پیدا ہوئی تو عورت فٹ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، مجھے طلاق دے دو، اور بسا اوقات خامند بھی بغیر سوچے سمجھے ایک نہیں تینوں طلاقیں دے دیتا ہے۔ طلاق دینے سے پہلے ہر شوہر کو پتہ ہے طلاق کی حد 3 ہے، اور تینوں طلاقیں دینے سے ہی تعلق منقطع ہوگا کلی طور پہ، 1 اور 2 سے نہیں، اس لیے وہ 3 سے پہلے بریک نہیں لگاتا، اور جب وہ 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو پھر ایسی ریاضی اور ایسی میتھ تلاش کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے جو 3 کو 1 قرار دے۔ تو بہرحال بڑے بڑے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے جو ناگفتہ بے ہیں، اس لیے عورت کو چاہیے طلاق کا مطالبہ کرنے میں جلدی نہ کرے۔ اگر عورت نے طلاق کا مطالبہ بن سوچے سمجھے کیا، مرد نے لفظ طلاق کا تکلم بن سوچے سمجھے مستقبل پہ نظر کیے بغیر کر لیا، تو دونوں پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ایک دوسرے کا معاون بننا چاہیے زوجین کو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، پھر زندگی خوشگوار گزرتی ہے، وگرنہ جنت جہنم بن جاتی ہے۔ ایک دوسرے کے حقوق دونوں کو ادا کرنے چاہیے۔ سوال یہ ہے حقوق کیا ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیوی کے جو حقوق بتاتی ہے ان میں ایک حق یہ ہے کہ بیوی کے گھر سے باہر کے کام شوہر کرے، شوہر کے گھر کے اندر کے کام بیوی کرے۔ مثلا عورت کو جوتوں کی ضرورت ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے، دیگر ضروریات زندگی کی ضرورت ہے، تو یہ ذمہ داری مرد کی ہے کہ وہ لا کر دے، مہیا کرے۔ خاوند کو کھانے کی ضرورت ہے، کپڑے دھلے ہوئے چاہیے، اور دیگر اس کی ضروریات ہیں جن کا تعلق گھر کے اندر کے حالات سے ہے، تو یہ بیوی کی ذمہ داری ہے پوری کرے۔ تو عورت کے گھر سے باہر کے کام مرد سنوارے، مرد کے گھر کے اندر کے کام عورت سنوارے، تقسیم کار۔
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا تو آپ نے کاموں کو تقسیم فرما دیا۔ گھر سے باہر کے کام حضرت علی کے سپرد کر دیے، گھر کے اندر کے کام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کر دیے، حتیٰ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چکی خود پیستی تھی، آٹا خود بناتی تھی، گوندتی اور روٹی خود پکاتی تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاموں کو تقسیم کر دیا تو پہلا حق بیوی کا شوہر پر وہ یہ ہے کہ اس کے گھر سے باہر کے کام مرد کرے، اور دوسرا حق کیا ہے؟ نان و نفقہ کی ذمہ داری، جس کو آج کی زبان میں روٹی کپڑا اور مکان کہتے ہیں۔ روٹی کپڑا اور مکان یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، بیوی کا حق ہے، شوہر کے لیے اس کی ادائیگی ضروری ہے، اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق اپنی بیوی کو اس سے محروم نہ کرے۔ اور تیسرا حق بیوی کا یہ ہے کہ ضروری دینی تعلیم اپنی بیوی کو دلوائے، اگر پہلے سے تعلیم یافتہ ہو تو بہت اچھا، وگرنہ ضروری دینی تعلیم کا بندوبست کرے اور اس ضرورت کو پورا کرے۔ اور بیوی یہ بچوں کے لیے مربیہ ہوتی ہے، اگرچہ اولاد کی تربیت دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے، خاوند کی بھی بیوی کی بھی، لیکن اس تربیت میں زیادہ دخل بیوی کا ہوتا ہے، جس کو ماں کہتے ہیں۔ اس لیے ضروری دینی تعلیم کا بندوبست کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے اور بیوی کا حق ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، واہلیکم اور اپنے اہل و عیال کو۔ اہل میں سب سے پہلے بیوی آتی ہے، تو اس کی ضروری دینی تعلیم کا بندوبست کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ چوتھا حق عورت کا کیا ہے؟ چوتھا حق یہ ہے کہ ظلم نہ کرے، بیوی پر ظلم نہ کرے، اس لیے کہ یہ امانت ہے، یہ نوکرانی نہیں ہے، شریک حیات ہے، اسے عزت دے، اس کی رائے کا احترام کرے، اس کے جذبات کا خیال رکھے، اس پہ ظلم نہ کرے۔ ہمارے معاشرہ میں جہالت اس قدر بڑھ چکی ہے، عورتوں پہ ہاتھ اٹھایا جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں۔ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس وقت آپ کی 9 بیویاں بقید حیات تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بیوی کو گالی نہیں دی، کسی کو بھی کبھی آپ نے گالی نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ ان کا ہاتھ بٹایا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے تو گھر کے کام کاج میں شریک رہتے تھے، اذان ہوتی تھی تو آپ نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے۔ تو عورت کا حق ہے کہ خاوند اس پر ظلم نہ کرے۔ 5واں حق عورت کا کیا ہے؟ عورت کا 5واں حق ہے کہ اگر کبھی اس سے غلطی ہو جائے، اگر اس سے خطا ہو جائے، وہ بھی انسان ہے، شوہر سے بھی خطا ہو جاتی ہے تو بیوی سے بھی ہو سکتی ہے، درگزر کرے۔ مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن مرد اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے، اس لیے کہ اگر اس کی ایک ادا اور عادت اسے ناپسند ہے تو اس میں دوسری ایسی ضرور ہوگی جو اسے پسند ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت سے منع فرما دیا۔ اور اگر عورت میں بگاڑ پیدا ہو جائے، فساد آ جائے، تو شریعت مطہرہ اس کی اصلاح کے 3 طریقے بتاتی ہے، تدریج کے ساتھ۔ اصلاح کے 3 مرحلے ہیں۔ اللہ قرآن کریم کی سورۃ النساء میں فرماتے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کے نشوز اور نافرمانی کا تم ڈر محسوس کرو کہ یہ نافرمان ہیں،
تو ان کی اصلاح کیسے کرنی ہے؟ فَعِظُوهُنَّ، سب سے پہلے واض و نصیحت کرو، اللہ کا ڈر اور خوف دلاؤ، اپنے حقوق بتاؤ، ترغیب دو، بات چیت سے مسئلہ حل کرو۔ فَعِظُوهُنَّ، اگر حل ہو جائے تو بہت اچھا، اور اگر حل نہ ہو تو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ اپنے بستر الگ کر لو۔ بستر الگ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تنبیہ کے لیے، تادیب کے لیے، انتقام کے لیے نہیں، تنبیہ اور تادیب کے لیے ازدواجی تعلقات ترک کر دو۔ عارضی طور پر میاں بیوی کے جو ازدواجی تعلقات ہیں ان کو منقطع کر دو، بستر الگ کر لو، اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو کمرہ الگ کر لو۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ بول چال بالکل منقطع کر دی جائے، ضروری بات کی جائے، سوال کا موقع ہو سوال کیا جائے، جواب کا موقع ہو جواب دیا جائے۔ سمجھدار عورت کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ جنسی تعلقات شوہر نے منقطع کر لیے، اور اگر اس سے سمجھ نہ آئی تو بستر الگ کر لیا، کمرہ الگ کر لیا۔ سمجھدار عورت کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اگر پہلے مرحلہ میں اصلاح نہ ہو تو دوسرا مرحلہ شریعت یہ پیش کرتی ہے، فَعِظُوهُنَّ، یہ پہلا مرحلہ ہے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر لینا، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اور اگر اس سے بھی بات نہ بنے، یہ بھی مفید اور مؤثر ثابت نہ ہو، تو تیسرے نمبر پہ شریعت کہتی ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ان کو بأمر مجبوری مارا جا سکتا ہے، لیکن اس مار کا وہ تصور نہیں جو ہمارے معاشرہ میں ہے، اس مار سے وہ مار مراد نہیں جو ہم اپنے ماحول اور معاشرہ میں دیکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں اس کی وضاحت آئی، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، اس طرح مار سکتے ہو کہ اس کو ایذا نہ پہنچے، اس کو زخم نہ آئے۔ اور یہ بھی آخری مرحلہ ہے جب بغاوت تک نافرمانی پہنچ جائے، نافرمانی غالب آ جائے اور بندے کو یہ یقین ہو کہ اس مرحلہ کو اختیار کرنے سے اس کی اصلاح ہو جائے گی، اور اگر یہ یقین ہو اصلاح نہیں ہوگی تو پھر شاید اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ تین طریقے تدریج کے ساتھ شریعت مطہرہ نے اصلاح کے بیان فرمائے۔ جب تک پہلا اور دوسرا طریقہ مؤثر ہو، اس کے مؤثر ہونے کا یقین ہو، تو تیسرا طریقہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر شریعت مطہرہ نے تدریج کے ساتھ ان تین طریقوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ فرما بردار ہو جائیں، تمہاری اطاعت کر لیں، تو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر ان پر زیادتی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، اللہ بلند ہے، بڑا ہے۔ بعض لوگ اس کے بعد بھی دل میں بات رکھ لیتے ہیں، بس اس کو چھوڑنا ہی ہے، اس کو طلاق ہی دینی ہے۔ شریعت کہتی ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا۔ بیوی کے حقوق ہیں جن میں درگزر اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ کی کتاب ہے تنبیہ الغافلین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک بندہ حضرت عمر کے پاس اپنی بیوی کی شکایت لے کے آیا کہ سختی کرتی ہے، تند و تیز ہے، بد کلامی کرتی ہے۔ تو میں حضرت عمر بن خطاب کے سامنے بات رکھتا ہوں، وہ کوئی حل پیش کریں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ پہنچا تو سننے کو ملا کہ حضرت عمر کی اپنی بیوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بول رہی ہے۔ اب جب اس نے حضرت عمر کی بیوی کو ان سے بولتے سنا تو یہ واپس مڑ کے جانے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلا کے پوچھا آئے تھے؟ کچھ کہے سنے بغیر واپس چل دیے۔ وہ کہنے لگا حضرت آیا تھا اپنی بیوی کی شکایت لے کر، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کے تو اپنے حالات وہی ہیں جو میرے ہیں،
آیا بیوی کی شکایت لے کر تھا، لیکن آنے پہ پتہ چلا کہ آپ کے اپنے حالات ویسے ہی ہیں جیسے میرے ہیں، آپ کی اپنی بیوی آپ پہ چڑھائی کر رہی ہے۔ تو میں نے کہا جب آپ سے اپنا مسئلہ حل نہیں ہوا تو آپ میرا کیا حل کریں گے، چلو واپس چلتے ہیں۔ چنانچہ میں واپس چل دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بات سن، میں صبر کر رہا ہوں، تو بھی صبر کیا کر، اور میں صبر اس لیے کر رہا ہوں کہ اس میری بیوی کے مجھ پہ کچھ احسانات ہیں۔ یہ بات سن کے وہ چونکا کہ بیوی کے شوہر پہ کیا احسانات ہو سکتے ہیں۔ آج کل بھی یہی تصور ہے، عورتوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے، اور بعض لوگ اپنی زبان سے ایسے کلمات ادا بھی کر دیتے ہیں جس سے ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، ان کی حیثیت مجروح ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں صبر اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے مجھ پہ کچھ احسانات ہیں۔ بندہ کہنے لگا حضور بیوی کے شوہر پہ کیا احسانات ہو سکتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شادی اس کی ہی مجھ سے نہیں ہوئی، میری بھی اس سے ہوئی ہے، مگر میں اس کے گھر جا کے نہیں رہتا، یہ میرے گھر رہنے کے لیے آئی ہے۔ میں نے اس کے لیے اپنے والدین کو نہیں چھوڑا، اپنے کنبے قبیلے خاندان کو نہیں چھوڑا، اپنے علاقے اور شہر کو نہیں چھوڑا، اس نے چھوڑ دیا۔ اجنبی ماحول میں آئی، اجنبی شخص کے پاس آئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس کا پہلا احسان مجھ پہ یہ ہے کہ میں اس کے گھر جا کے نہیں رہا، یہ سب کو چھوڑ کے میرے گھر رہنے کے لیے آ گئی۔ ذرا سوچئے اگر مرد کو شادی کے بعد عورت کے گھر جا کے رہنا پڑے تو کتنا مشکل ہے۔ جو گھر داماد رہتے ہیں ان کو کتنی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ تو کیا یہ عورت کی قربانی نہیں ہے؟ وہ سب کچھ چھوڑ کے ایک مرد کے لیے اس کے گھر آ کے زندگی گزارتی ہے، ڈولی میں بیٹھ کے آتی ہے، جنازے کی چارپائی پہ لیٹ کے جاتی ہے۔ تو یہ احسان ہے۔ فرمایا بچے میرے ہیں، تربیت یہ کرتی ہے۔ نسب مرد کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ تو نسب کو شوہر کی طرف منسوب کیا گیا، مولود لہو خامد کو کہا گیا، اور اس پر رزق کی نان و نفقہ کی ذمہ داری ڈالی گئی۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ فرمایا بچے میرے ہیں، تربیت یہ کرتی ہے، دیکھ بھال یہ کرتی ہے۔ خامن تو نان و نفقہ کی ذمہ داری اور فرائض نبھانے کے لیے اکثر اوقات گھر سے باہر ہوتا ہے۔ فرمایا گھر میرا ہے، حفاظت اور نگرانی یہ کرتی ہے۔ خامن نان و نفقہ کی ذمہ داری اور فرائض پورا کرنے کے لیے صبح گھر سے نکلتا ہے، شام کو آتا ہے، حفاظت ساری اس کے ذمے ہوتی ہے۔ کھانا میں نے کھانا ہوتا ہے، تیار یہ کرتی ہے۔ کپڑے میں نے پہننے ہوتے ہیں، دھو کے یہ دیتی ہے۔ تو اس کے یہ مجھ پہ احسانات ہیں۔ پھر ایک بات اور کہی، فرمایا یہ میرے اور جہنم کے درمیان آڑ ہے، میرے اور جہنم کے درمیان آڑ ہے۔ یہ نہ ہوتی نہ جانے میں کہاں کہاں تصورات اور وساوس میں مبتلا ہوتا۔ اور حقیقت ہے جن خامندوں کی بیویاں نہیں ہوتی نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتے ہیں، اگرچہ بعض بیویوں والے بھی نہ جانے کہاں کہاں منہ مارتے ہیں، لیکن جن کی بیویاں نہیں ہوتی ان کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ میرے اور جہنم کے درمیان آڑ ہے، میرے اور جہنم کے درمیان رکاوٹ ہے۔ بندے کو بات سمجھ آ گئی، کہا بس اب میں بھی صبر کروں گا۔ صبر کیا تو مسئلہ حل ہو گیا، صبر کیا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ ضابطوں اور قاعدوں سے آگے بڑھ کر حسن سلوک کا راستہ اپنایا جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتی ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ محبت کا اظہار بھی کرتے تھے، تو محبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضور آپ کو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ فرمایا عائشہ کے ساتھ۔ حضرت عامر نے
عرض کیا حضور مردوں میں؟ فرمایا عائشہ کے والد کے ساتھ۔ عورتوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ کے ساتھ بتائی، مردوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ کے والد گرامی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بتائی۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ دیکھیے۔ آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین ہو۔ پھر فرمایا انا خیرکم لأہلی، میں تم میں وہ بندہ ہوں جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے بہترین ہوں، حسن معاشرت سب سے بہترین ہوں۔ اور یاد رکھیے انسان کی اچھائی کا معیار فقط مسجد اور بازار ہی نہیں ہے، انسان کی اچھائی کا معیار گھریلو حسن سلوک بھی ہے، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، بچوں کی اچھی تربیت ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک کیسا تھا؟ بہت ساری روایات ہیں، وقت مختصر ہے، ایک دو آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ سفر پہ تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا عائشہ دوڑ نہ لگائیں۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا حضور کیوں نہیں؟ اب دونوں نے دوڑ لگائی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آگے نکل گئی، حضور نے حضرت عائشہ کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ پھر کسی موقع پہ حضور نے کہا عائشہ دوڑ نہ لگائیں، حضرت عائشہ نے کہا حضور کیوں نہیں؟ پھر دونوں نے دوڑ لگائی، جب دوڑ لگائی تو حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی، حضور آگے نکل گئے۔ جب حضور آگے نکلے تو حضور نے فرمایا عائشہ ہاذہ بتلک، ہاذہ بتلک، یہ جیت اس جیت کا بدلہ ہے جو پہلے ہوئی تھی۔ تو آپ نے ایک موقع پہ اپنی بیوی کو جتوا دیا اور دوسرے موقع پہ حقیقت کا اظہار فرما دیا، یہ ہے حوصلہ افزائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن سلوک فرماتے تھے۔ اگر آج کسی کو کامیاب شوہر کی تلاش ہو، کوئی کامیاب شوہر کو جاننا اور پڑھنا چاہے تو کسی ماہر نفسیات کو نہ پڑھے، کسی سماجی مفکر کو نہ پڑھے، کسی اور سکالر اور فلسفی کو نہ پڑھے، حضور سرور کونین، ساقی کوثر، شافی معشر، ہادی و رہبر، آمنہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال، جناب محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، حبیب کبریا، فخر الانبیاء، سید الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، رہبر و رہنما، لا یمکن الثنا، مکین گنبد خضرا، بلغ العلا، کشف الدجا، راحت العاشقین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین کو پڑھ لے۔ اگر حضور سرور عالم کامیاب معلم ہے، کامیاب استاد ہے، کامیاب سپہ سالار ہے، کامیاب امام ہے، کامیاب خطیب ہے، کامیاب حکمران ہے، کامیاب والد ہے، کامیاب تاجر ہے، کامیاب سیاستدان ہے، تو آپ کامیاب شوہر بھی ہیں۔ حضور سے بڑھ کے کامیاب شوہر آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حیثیت سے آئیڈیل ہیں، ہر حیثیت سے نمونہ ہیں، آپ کی سیرت و کردار ہر حیثیت سے مشعل راہ ہے، راہبر و رہنما ہے۔ گر نقش قدم تیرے مشعل نہ بنے ہوتے، گر نقش قدم تیرے مشعل نہ بنے ہوتے، راہبر بھی لٹا ہوتا، راہرو بھی لٹے ہوتے۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کا مظاہرہ فرمایا۔ تو بہرحال یہ عورت کے حقوق تھے، میں نے اختصار کے ساتھ ان کا ذکر کیا۔ باقی خاوند کے حقوق کیا ہیں تفصیلی عنوان ہے، 1-1.5 منٹ میں اختصار کے ساتھ آپ کی توجہ کی نظر کر دیتا ہوں۔ خاوند کا حق یہ ہے کہ عورت اس کے گھر کی حفاظت کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کی اولاد کی تربیت کرے۔ اگرچہ تربیت زوجین مل جل کر کرتے ہیں، لیکن بہرحال اس میں ماں کا، بیوی کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اطاعت اور فرما برداری کرے۔ مشکات شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آتی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت پاکی کے ایام میں
باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھے، رمضان کے روزے پورے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے خامند کی اطاعت اور فرما برداری کرے، میں اسے ضمانت اور بشارت دیتا ہوں وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے، اس کے لیے جنت کے سب دروازے کھلے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔